اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، آج کی گفتگو میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس بڑی آزمائش اور عظیم و شان قربانی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے اور قربانی کے چند مسائل بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جو ضروری سوالات تھے ناظرین کے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ان سوالات کا جواب بھی دے دیا جائے جن مسائل کی عام طور پر قربانی کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر اس عمل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اور اس آزمائش پر پورے اترے تو کائنات کے رب نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اس کے رب نے اسے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان پر پورے اترے۔ مالک کائنات نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو ایک عظیم و شان مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے فرما بردار تھے۔ ہر موقع پر مالک کائنات کی فرما برداری کا فریضہ ادا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بڑی قربانی کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے خلیل کو پہلے بھی بڑی قربانیوں کا حکم دیا گیا، آپ ہر قربانی کے اندر پاس ہوئے، اور پھر مالک کائنات نے جو بڑھاپے کی عمر میں ایک عظیم الشان نور نظر عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کا محور و مرکز تھا، محبت کا محور و مرکز تھا۔ جب مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا، خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، خواب ایسا آیا سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کو، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 2-3 بار آیا۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام نے
اپنے مالک کے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے ہر وقت سر خم تسلیم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر سے کہا، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے ہیں بیٹا میں خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی مالک کائنات کی رضا کے لیے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بھی سوچ لے کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ واقعہ خواب کا ہے، لیکن جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ ہر حال میں سچا ہوتا ہے، اور پیغمبر کا ہر خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ خواب اور پیغمبر کا خواب حجت و دلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے نور نظر نے جب اپنے بابا سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، بابا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نور نظر نے، لخت جگر نے فوراً کہہ دیا، بابا وہ کر گزری ہے جو رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا ہے، ایسا کر لیجئے، اگر مالک کائنات نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا، مالک کائنات کی رضا کے لیے کٹنا پسند کر لیا کہ بابا مالک کائنات نے جو تجھے حکم دیا ہے کر گزریے۔ اللہ اکبر، کہتے یہ فیضان نظر تھا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نظر نے اپنے بابا کے سامنے فوراً سر خم تسلیم کر لیا، اور یہ نہیں کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگے سے حیل و حجت نہیں کی کہ اپنے بیٹے کو کوئی باپ بھی قتل کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو کوئی باپ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ بابا یہ کیسے خواب مجھے بتا رہے ہو؟ اگر کوئی آج کل کا نور نظر ہوتا، آج کل کا کوئی لخت جگر ہوتا تو کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، کہتا میرے بابا کو کیا ہو گیا، شاید بابا بڑھاپے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ نور نظر کہ جس کو مالک کائنات سے عرصہ دراز مانگتے رہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور پھر ایسا نیک بیٹا عطا کیا جس نے آداب فرزندی کا حق ادا کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بابا کے سامنے گردن کو پیش کر دیا، اور شیطان نے بڑا زور لگایا۔ گھر سے جب باپ اور بیٹا مینا کی طرف چل پڑتے ہیں اور اس نے بڑا زور لگایا، ابلیس شیطان نے بڑی کوشش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کیا ہو گیا، اپنے اکیلے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے، آپ نے کنکریوں سے مارا اس کو۔ جمرات کے پاس نا جب حاجی جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس مقام پر وہ بے ایمان ابلیس شیطان نے بڑے ہتھکنڈے استعمال کیے۔ پہلے حضرت ہاجرہ کو کہا، ہاجرہ تیرا بیٹا کہاں گیا؟ اس کا باپ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ کہا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اس کے اللہ کا حکم ہے اسے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ کہا پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ کی طرف سے بھی منہ کی کھائی، شیطان وہاں سے نامید و نامراد ہو کر لوٹا۔ پھر آ کے اسماعیل کو کہا تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لگا ہے، اس لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں،
میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی بے ایمان کو کنکریاں مار کے نا امید واپس کر دیا۔ اللہ کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہ دی، اسماعیل ذبیح اللہ کے بابا نے، اور دونوں باپ اور بیٹے نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ پھر مالک کائنات نے اس قربانی کو کس طرح بجا لانے کا حکم دیا۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا، ابراہیم جب بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے، کہا بابا چہرہ دیکھ کے شاید آپ کو ترس آ جائے، منہ کے بل مجھے لٹا لیجئے، میری ٹانگوں کو اچھی طرح باندھ دیجئے۔ بابا سارا کچھ وہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بڑھاپے کے اندر ملنے والے 11 سالہ بچے کی قربانی دینا، اس کی گردن پر مالک کائنات کی رضا کے لیے چھری چلانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا کام ہو، باپ کہتا جی میں کیا کروں، میرا بیٹا نہیں مانتا۔ آج یہ غیر شرعی کام شادی پہ میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، وہ بیٹا نہیں مانتا، اس کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں اسماعیل ذبیح اللہ کی ذات پر اور حضرت خلیل اللہ کی ذات پر، جنہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، اپنے رب کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ جنت سے لا کے جبریل نے مینڈا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، مینڈا ذبح ہو گیا، اسماعیل کو رب نے بچا لیا۔ کہا کہ یہ بے ذبح عظیم ہے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے امتوں کے اندر جاری و ساری کر دیا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کے اوپر ہمیشہ دوام کرتے تھے اور ہمیشہ قربانی کے اس فریضے کو ادا کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن دارقطنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص طاقت کے ہوتے ہوئے، قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، اسے عیدگاہ کے اندر آنے کا کوئی حق نہیں جو طاقت کے ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اکثر کہتے ہیں قربانی واجب ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ زیادہ یہ بات اقرب الی الصواب یہی نظر آتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی آپ علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال بعد علی کل اہل بیت فی کل عام غزیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر فیملی کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی ادا کرنے سے جو ایک فیملی، ایک گھر کے رہنے والے جتنے افراد بھی ہیں وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہے تو جتنی مرضی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ بھی قربانی کی، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت، زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک فیملی کی طرف سے
ایک جانور قربانی کا کر لینا کافی ہے۔ اگر ایک فیملی کی طرف سے بڑے جانور کے اندر حصہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے تو زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی سوال بہت سارے ساتھیوں نے کیا کہ جناب بڑے جانوروں کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، کتب احادیث کے اندر موجود ہے، چنانچہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو قربانی کا وقت آ گیا تو سب نے قربانی کی۔ اس کے اندر ہم میں سے ہر بندہ شریک ہوا قربانی کے جانور کے اندر۔ ایک گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہوئے، یعنی گائے بیل وغیرہ میں 7 لوگ شریک ہوئے، اور ایک اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہوئے، یعنی ایک بڑا جو جانور ہے اونٹ ہے اس کے اندر 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض روایات میں اونٹ کے اندر 7 لوگوں کی شرکت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اونٹ کے اندر 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور باقی جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر گائے بیل وغیرہ اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو صرف اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں، چھوٹا جانور ایک ہی قربانی ہوتی ہے، بکری وغیرہ، چھترا، مینڈا، یہ چیز۔ اور اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں، قربانی کا جانور قربان کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ دونتا ہونا ضروری ہے۔ دودھ کے دانت گرنے کے بعد 2 بڑے دانت ہوتے ہیں نیچے سے، اور اس جانور کو دونتا جانور کہتے ہیں۔ اور دونتا جانور جو ہوتا ہے اس ہی کی قربانی جائز ہے، اور باقی جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر اسرت مشکل ہو، تنگی ہو، اگر حالات اجازت نہیں دیتے، وسائل نہ ہوں، تو ایسا بندہ اگر قربانی کرنا چاہے تو بھیڑ، چھترا اور دمبا وغیرہ اگر قربانی کر لیتا ہے، وہ دانتا نہ بھی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ فروا اور صحت مند ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ باقی بکرا وغیرہ اس کا دونتا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات پر تاکید فرمائی ہے۔ آگے یہی بات دوسرے جانوروں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن بڑا ہونا جو ہے مگر دونتا ہے، دونتے کے بعد جو ہے چوگا، چھگا اور اس طرح کا اگر ہو جائے تو اس کے بڑے ہونے میں جتنا بھی آگے چلا جائے قربانی کی ممانعت نہیں ہے، اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اب قربانی کے بارے میں ایک بہت سارا سوال یہ بھی لوگوں کی زبانوں کے اوپر گردش کرتا ہے، اور کئی ساتھیوں نے کہا کہ اس کا بھی بتایا جائے، کیا قربانی کا جانور عورت ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، مسلمان عورت اگر جانور ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ اپنی قربانی خود ذبح کر سکتی ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا ہے، کیا اللہ کے محبوب اب بکری کا یعنی عورت کا ذبیحہ حلال ہے؟ عورت نے جو بکری کو ذبح کیا اس کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام نے فرمایا حلال ہے، اللہ کے رسول نے وہ کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان عورت جانور ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس طرح مسلمان مرد کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، فضول قسم کے فلسفے
لوگ جھاڑنے کی اور فرضی باتیں بنا کر اپنے خود ساختہ مذاہب کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک دلیل یا اللہ کا قرآن ہے، یا حبیب کبریا کی سنت و فرمان ہے، یا اصحاب محمد کا عمل ہے۔ تو بات یہ ہے، ہم تو اس چیز کو لیتے ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے، اور جس بات کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے ہم اس بات کو دین کا مسئلہ ہرگز نہیں مانتے۔ اب رہی یہ بات، ایک سوال یہ بھی ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں بتایا جائے۔ اصل بھائیوں، اجتہادی طور پر جن علماء نے گائے پر قیاس کیا ہے بھینس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، ایک پالتو حلال جانور ہے تو اس کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بھینسے کی قربانی کرنا ہرگز ثابت نہیں۔ جن علماء نے اجتہادی طور پر اسے گائے کی قسم شمار کرتے ہوئے قربانی کی اجازت دی ہے تو قربانی کہتے ہیں جائز ہے، اس پر میں حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتا کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ محتاط بات یہی ہوتی ہے کہ جن جانوروں کی قربانی شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور جن جانوروں کی قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، اور وہ جانور ہمارے پاس موجود بھی ہیں، تو پھر شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے ان کی قربانی کر لینا ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ یہاں اس بات کا بھی حل ہو گیا، تو قربانی جو ہے، یہ ایک بات یہ بھی ہے، ذی الحجہ کے یہ 10 جو دن ہیں، ان 10 دنوں کی ایک بڑی فضیلت ہے، اور یہ 10 دنوں کے اندر اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور یہ بڑے عظیم الشان دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر عمل کی بڑی فضیلت ہے، تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد چاہیے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنی حجامت نہ کروائے، اپنے ناخن وغیرہ نہ ترشوائے، اور نہ بال کٹوائے جسم کے کسی حصے سے بھی، چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کے وقت تک۔ اللہ کے رسول نے جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ پوری فیملی کے اوپر یہ حکم ہوگا کہ اگر فیملی کا سربراہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ قربانی پوری فیملی کی طرف سے ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ سب ہی ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ جسم کے کسی حصے سے نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے البتہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ قربانی نہیں کرتا، اس کے اوپر زور نہیں دیا گیا، اسے اجازت ہے، لیکن اگر وہ بھی اس عمل کو جاری رکھتا ہے، یعنی بال وغیرہ نہیں کٹواتا، ناخن نہیں تراشتا، ان حدود کی اور ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی قربانی والے کی طرح ثواب ہوگا، اس کو بھی اجر ملے گا اگر وہ بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں، اگر وہ یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ذی الحجہ کے اندر اور بہت سارے جو کام کیے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا عمل ہے 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق، یوم عرفہ کا روزہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بہت زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن مغفرت کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن ایک بڑا عظمت اور بڑی شان والا دن ہے، اور اس دن کے روزے کے بارے میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے۔ اس لیے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے۔ ویسے نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، زیر بحث رہتا ہے، کہتے ہیں کہ جی خصی جانور کی قربانی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ خصی جانور کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے مجمع زوائد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، اور اسی طرح سنن ابی داود کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر خصی آنڈل جو ہے، آنڈل کی قربانی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے، کہ سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دونوں جانوروں کی قربانی، خصی اور غیر خصی دونوں جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور سنت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی عید کے میدان کے اندر جانا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں بھی ضرور جائیں، جو عورتیں خطا کہ نماز نہیں پڑھتی ایام مخصوص کے اندر، فرمایا ان کو بھی مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، باقی لبرٹی کے اندر عورتیں چلی جائیں کوئی پرواہ نہیں، کسی اور مقام پر چلی جائیں، بازاروں میں پھریں کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی سیلون کے اندر جائیں کوئی پرواہ نہیں، گلی اور محلے کے اندر گھومتی رہیں بے پردہ کوئی پرواہ نہیں، لیکن ساری بے پردگی اور پردے کا سارا حکم اس وقت آتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن جب یہ مسجد کی باری آتی ہے تو کہتے نہیں جائز نہیں ہے، پردہ ہے۔ لیبرٹی کے اندر چلی جائے تو کوئی پردہ نہیں، باقی شاپنگ مال کے اندر پھرتی رہے بے پردگی کے عالم میں تو یہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر خیر نہیں ہے تو عیدگاہ کے اندر یا مسلمانوں کے اجتماع کے اندر، مسلمانوں کی نماز کے اندر یا مسجد کے اندر جائے گی تو سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق و سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھیں۔ قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے کہ محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ بے سر و پا اور یہ جہالت کی بات ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب گوشت جو ہے نا ختم ہونا چاہیے محرم سے پہلے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو ہلاک کی چھوڑی ہوئی ایک گپ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمانوں کے حالات بڑے قسم پرسی اور بڑی غربت کی وجہ سے حالات مسلمانوں کے بہت زیادہ کمزور تھے، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان عید کے گوشت کا ذخیرہ نہ کرے، 3 دن سے زیادہ جمع نہ کرے گوشت، اللہ کے رسول میں تقسیم کر دیے جائے 3 دن سے پہلے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، ان کے حالات کمزور ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں، اب تم اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کرو، غربا کے اندر بھی تقسیم کرو، اپنے اقربا کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جب تک مرضی ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لیکن ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کے اندر کوئی شرط نہیں کہ تم محرم تک رکھ سکتے ہو یا 2 سال تک رکھ سکتے ہو یا 10 سال تک رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ رکھ سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ نہ کریں کہ جناب سارے کے سارے بکرے
میں کاٹ کے اپنی فریزر کو بھر دوں، پورا سال کھانے کے لیے اپنا سامان پیدا کر لوں، تو معذرت سے ایسی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے تک پہنچایا جائے۔ جن مسلمانوں کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کوشش کریں کہ جناب اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لیں، اچھا گوشت کاٹ کے رانوں کو الگ کر کے رکھ لیں، اور ہڈیاں وغیرہ اور دوسرے جو ہیں چھچڑے وغیرہ ہیں ان کو تقسیم کر دیں، یہ کوئی قربانی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ اس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہرگز، جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس لیے سارے گوشت کو یکساں اکٹھا کرنا چاہیے، بنا کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی جتنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور غرباء اور مساکین کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا اپنے لیے رکھ لینا اور برا دوسرے لوگوں کو دینا، یہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح میرے مسلمان بھائیوں کو دوسروں کے لیے اظہار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، قربانی کی روح کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندر ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ سب سے بڑا جرم میں عید کے قربانی کے موقع پر یہ دیکھتا ہوں، لوگ جائز و ناجائز، حرام و حلال جانور اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے جائز ناجائز حرام حلال لوٹ کسوٹ کر کے بڑے بڑے جانور لوگ نمائش کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ یہ کہیں گے بڑے جناب اس نے تو کمال یہ کیا۔ یہ شیخی بکھیرنا ہرگز جائز نہیں۔ نمود و نمائش یہ عمل کو ضائع اور تباہ کر دیتی ہیں۔ مچھر کے پر کے برابر اگر ریاکاری آ جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا ہے۔ قربانی خالصتاً رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں محبوب کبریا سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے میرے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور مسلمان کی قربانی رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اور تقوی پہ مبنی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قربانی کن سے قبول فرماتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر مالک ارض و سما فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو مالک کائنات بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہرگز اللہ کو نہ ان کی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانیوں کا اللہ کو خون پہنچتا ہے۔ جو گوشت ہوتا ہے وہ تم خود کھا لیتے ہو، اور جو خون ہوتا ہے وہ تم نالیوں میں بہا دیتے ہو۔ اللہ کو مقصود تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ کیا وہ کام ہم نے کیا؟ اگر کیا تو ہم نے قربانی کی، اگر وہ کام نہ کیا تو قربانی نہیں کی۔ ہمیں قربانی کے اصل فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ قربانی دوسروں کے لیے اظہار کے جذبے کا نام ہے، اور رب العالمین کی رضا کے لیے ہر چیز کی قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ آج یہ دین آج ہمارے سامنے جو سرسبز و شاداب گلشن اسلام ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے، یہ اصحاب محمد نے اپنا خون دے کر قربانیاں دے کر اس گلشن کی آبیاری کی ہے، اور دین قربانی مانگتا ہے۔ اور اس لیے یہ بھی حکم دیا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور بے داغ ہونا چاہیے،
قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے جس کا کانا پن واضح ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے قربانی کے لیے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کمزور اور نحیف جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جانور کا کان کٹا ہو، آدھے سے آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جس کے تھن کٹے ہوں یا ایک تھن کٹا ہو، ایک سینگ ٹوٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی اللہ کے رسول نہیں ہوتی۔ یا بیمار اور خارش زدہ اگر جانور ہے اس کی بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی نہ کی جائے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور بالکل ٹھیک صحیح سلامت خرید کر لے کے آیا اور اس دوران اگر وہ کوئی سینگ لگ گیا، کوئی زخم ہو گیا، کچھ ایسی بات ہو گئی، تو کوشش کرے اگر تو اس کے پاس وسائل ہیں تو دوسرا جانور لے آئے تو بہتر ہے۔ اگر اس کے حالات اجازت نہیں دیتے تو حدیث پاک میں گنجائش ہے کہ پھر اسی کو قربان کر لے، لیکن جان بوجھ کر دیکھ کر ناقص جانور کو نہ لایا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بڑا نقطہ ہے، ایک بڑا پیغام ہے اہل ایمان اور مسلمان کے لیے۔ سمجھ لے میرا مسلمان بھائی کہ وہاں پر ہم منڈی میں جاتے ہیں، جانور بے داغ تلاش کرتے ہیں، تھوڑا سا عیب ہوتا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے، یہ عیب دار ہے، یہ عیب دار ہے، یہ عیب دار ہے، اس کو نہیں لیتے۔ تو یہ بھی سوچنا میرے مسلمان بھائی، تجھے یہ بھی سبق دیا گیا کہ میرے مسلمان بھائی تو عیب دار جانور کو قبول نہیں کرتا، اس کے چھوٹے عیب کو بھی قبول نہیں کرتا قربانی کے لیے۔ لیکن سوچ میں اور تو ہم سب کتنے عیب دار ہیں، ہمارا رب ذوالجلال ہمیں کیسے قبول فرمائے گا؟ ہم بھی اپنے عیوب کو دور کریں۔ جس طرح بکرا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، دوسرا کوئی جانور اللہ کی بارگاہ میں داغدار قبول نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں قبول داغدار، اور بے داغ ہونا چاہیے۔ جانور کو بے داغ تلاش کرنے والے تجھے اپنے آپ کو بھی بے داغ کرنا پڑے گا۔ اگر تو جانور کے گلے پر چھری تو چلا لیتا ہے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، پھر تمہیں اپنے غلط عقیدوں پر بھی چھری چلانی ہوگی، اپنی غلط سوچ پر، اپنی غلط کاری پر بھی، اپنی بے ایمانی پر بھی، اپنے کم تولنے پر بھی چھری چلا، اپنے جھوٹ بولنے پر بھی چھری چلا، اپنے بد عقیدگی پر بھی چھری چلا، اپنے سودی کاروبار پر بھی چھری چلا، یہ ساری چیزوں اپنی بد اخلاقی پر بھی چھری چلا، اپنے غلط نظریات، اپنے غلط عقائد، اپنی غلط عادات، اپنی غلط روش پر بھی چھری چلائے تو پھر پتہ چلے گا کہ تو مالک کائنات کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں یہ بھی خیال کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اور پہلے سے ہی چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے تاکہ قربانی کے جانور کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا۔ کائنات کے امام رحمت للعالمین نے دیکھا، آپ نے کہا کہ اس کو 2 بار مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قربانی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے سب کو گوشت دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سنت ابراہیمی کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر